اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کا تحفظ فرمانے کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، انسانوں کو حکم دیا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک قریب جانا، یہ کوئی فزیکلی قریب جانا مراد نہیں ہے کہ وہ مال پڑا ہے یا کوئی پلاٹ ہے تو بندہ اس کے قریب سے نہ گزرے، یہ مراد نہیں۔ قریب نہیں جانا سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، کسی یتیم کا مال کھانا، ہڑپ کرنا، کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہ، کوئی ایسا سٹیپ نہ لینا کہ جو آپ کو ان کا مال ہڑپ کر جانے کی طرف لے جائے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی، کبیرہ گناہ۔ اللہ اکبر۔ اسی مضمون کو ہم اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 16 تک پڑھ چکے، کے درمیان اللہ پاک نے یتیموں کے حقوق کا ہی تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو گلیاں۔ اس طرح کفالت کرنے والوں کو اتنا بڑا اعزاز، پروٹوکول، عزت، وقار کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جنت۔ اور جو بدبخت یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے، اس کے سر پہ دستے شفقت رکھنے کے بجائے، اس کی ہیلپ اور مدد کرنے کے بجائے اس بیچارے یتیم کا مال الٹا ہڑپ کر رہا ہے، اس پہ قبضہ جما رہا ہے، وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ہونے کے بجائے اللہ محفوظ فرمائے وہ تو کہیں جہنم میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، جو اتنا ظالم اور جابر ہے کہ ایک معصوم چھوٹا سا ننھا منا بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ گیا، اس بچے کے اوپر بھی رحم نہیں آیا، اس کا بھی مال کھا گیا۔